ہاں ہلو. ہلو سفیان صاحب بول رہے ہیں؟ جی بتائیے. جی سفیان صاحب میں راحل خان بول رہا ہوں لکھنؤ سے. جی فرمائیے. جی 10 منٹ ہوں گے آپ کے پاس؟ جی فرمائیے بتائیے. جی دراصل میں بائی پروفیشن ایڈوکیٹ ہوں اور مجھے اب آپ کی ایک ریکارڈنگ کسی صاحب نے دی ہے. جی تو جی اس میں انہوں نے آپ سے یہ سوال طلب کرا تھا کیا اللہ سبحانہ وتعالی جھوٹ بولنے پہ قادر ہے کہ نہیں. جی جی تو آپ نے کہا تھا ہاں اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے. جی. تو میں تصدیق کر لوں کہ یہی آپ نے کہا تھا کہ اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے. ہاں وہ ہم نے بیان میں سنا تھا، طارق مسعود صاحب نے کہا فرمایا تھا. آپ تو عالم ہے نا؟ ہاں ہم ہیں تو عالم. اچھا، اور دیوبندی بھی ہیں آپ؟ جی جی بندے جی. جی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں مفتی سفیان صاحب؟ جی ہم یہاں سے محمد یہاں کیا کہتے ہیں سیتا پور. سیتا پور، لہر پور جانتے ہوں گے آپ؟ ہاں جی جی جی. اچھا، لہر پور میں ہمارے پیر و مرشد رہتے ہیں. ہم جو ہیں وہ بریلوی ہیں اور ہمارے جی وہاں پیر و مرشد رہتے ہیں. جی جی. تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا. اچھا، آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ جو مطلب ایک بات کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس آپ ارے بڑے اچھے سے بات کر رہے کچھ نہیں ہیں. جی. بس. جی تو میں فرمائیے. یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میں تفسیر مدارک اور تفسیر بیضاوی پڑھ رہا تھا. جی جی تو تفسیر مدارک میں صاحب تفسیر مدارک فرماتے ہیں کہ اللہ سے سچا کوئی نہیں، اس لیے جھوٹ جو ہے جی جی وہ ایک برائی ہے اور اللہ پر یہ ناممکن ہے، محال ہے. اور تفسیر بیضاوی میں ہی ہے کہ جھوٹ اللہ کی خبر میں سے کسی بھی طرح راہ نہیں پا سکتا کیونکہ وہ اللہ پر محال ہے. جی جی اور تفسیر کبیر جلد نمبر 5 میں نے پڑھا اور تفسیر روح البیان میں شرح فقہ اکبر میں بھی موجود ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا محال ہے. جی جی. اور آپ ان کو جانتے ہیں علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ؟ حجی جی بہت بڑے عالم ہیں جی. ماشاء اللہ، یہ تو ہمارے آپ کے مسلمہ بزرگ ہیں. جی 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 جی. تو حضرت لکھتے ہیں، حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ اپنی کتاب شرح المقاصد میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 231 پہ فرماتے ہیں کہ جی جھوٹ با اجماع محال ہے، وہ با اتفاق عقل عیب ہے اور عیب اللہ کے لیے محال ہے. جی جی. تو جو میں نے آپ کی جو آپ کے مسلک کی میں نے 2 کتابیں پڑھی ہیں، ایک تو فتاوی رشیدیہ ہے ہوں. اور ایک ہے اسماعیل دہلوی صاحب کی یکروزہ. فتاوی رشیدیہ ہی میں تھوڑا لکھا تھا یہ. ہاں، فتاوی رشیدیہ میں یہ لکھا ہوا ہے جلد 1 صفحہ 10 اور 19 پہ. جی 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 رشید احمد گنگوہی صاحب نے لکھا ہے. جی اور اسماعیل دہلوی نے اس کو لکھا ہے اپنی کتاب فتاوی یکروزہ میں. جی جی یہ میرے پاس فارسی زبان میں بھی کتاب موجود ہے، صفحہ نمبر 17-18 پہ، اور کتب خانہ ملتان میں چھپی ہے یہ. جی تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ سے آپ عالم دین ہیں، آپ اتنے جی سمجھدار ہیں اور آپ بزرگوں کی پیروی کرنے والے ہیں. تو علامہ سعد الدین تفتازانی ہو گئے یا پھر صاحب مدارک ہو گئے یا صاحب اب ہم. تفسیر بیضاوی ہو گئے. جی تو جب وہ اور جہاں تک کہ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ تفسیر کبیر تفسیر روح البیان میں ہر جگہ یہ اجماع ہے اس چیز پہ کہ ہاں. اللہ کے لیے جھوٹ بولنا یہ جی محال ہے، ممکن ہے ہی نہیں، یہ محال ہے. پھر جی آپ جی. لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے لیے جھوٹ بولنا ممکن ہے؟ سوچئے آپ. نہیں حضرت اصل میں وہ کیا بتائیں، کنفیوز ہیں اس مسئلے میں. کبھی وہ کیا کہتے ہیں، وہ آیت بھی پیش کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ آیت جو ہے اللہ کے لیے بہتر نہیں ہے. تو ہم بڑے کبھی کبھی تو ہمارے سمجھ میں کچھ آتا نہیں ہے. کیا جی سمجھے، 2 آیتیں ہیں 2 طریقے کی ہیں. جی. ایک میں ہے تو بتا اللہ تعالیٰ قادر ہے، قادر کو بتا جھوٹ پہ بھی دیکھیے لاتے اللہ، ہیں. جی میں بتاتا ہوں آپ کو. جہاں پر آپ نے وہ آیت کریمہ پڑھی ہوگی ان اللہ علی کل شیء قدیر، جی تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ممکنات پہ قادر ہے. جی جی لیکن کچھ چیزیں اللہ کے لیے محال ہیں. مثلا اللہ اپنے جیسا کوئی دوسرا خدا نہیں پیدا کرے گا، جی ورنہ خدا کی الوہیت کا کون جی اقرار کرے گا؟ جی 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 ہے نا. اسی جی طرح سے خدا اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے کہ اللہ سب سے زیادہ سچا ہے، سب سے زیادہ سچ بولنے والا اللہ ہے. جی جی تو آپ یہ بتائیے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے میں سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ جو صاحب مدارک ہو گئے، تفسیر بیضاوی ہو گئے لکھنے والے، اور تفسیر کبیر ہو گئے، تفسیر روح البیان ہو گئے، علامہ سعد الدین تفتازانی ہو گئے، تو آپ جی سب تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے جھوٹ بولنا محال ہے. لیکن آپ کے یہ رشید احمد گنگوہی صاحب نے لکھا اللہ اچھا کے جی اس پہ جی جی. قادر ہے. ہمیں تو بھی آپ، بڑا. جی تو ٹھیک ہے حضرت، ہم اصل میں اللہ کی ذات کے بارے میں ہم تھوڑا خاموشی اختیار کر رہے ہیں. اور
ہم آگے تھوڑا بڑھنا بہتر نہیں سمجھتے ہیں. اچھا چلیے، اور میں یہاں سے جناب، جی میں یہاں سے کذب ہٹا دیتا ہوں. جی جی میں یہاں سے کذب ہٹا دیتا ہوں، اور میں کذب جگہ یہ آپ سے کہتا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جی جی زنا، زنا نعوذ باللہ. جی کیا یہ اللہ کے لیے ممکن ہے؟ نہیں حضرت، نہیں، ایسا کیسے ہو کیوں سکتا حضرت؟ ہے؟ جی کیونکہ یہ عیب ہے حضرت، جی جی گناہ ہے. گناہ ہے، جی جی اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر عیب سے پاک ہے. بے شک. تو جس طرح سے زنا ایک گناہ ہے، اسی طرح سے جھوٹ بھی ایک گناہ ہے. جی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز پہ اللہ کو آپ خود کہہ رہے ہیں وہ قادر نہیں ہے، لیکن دوسرے گناہ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ قادر ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ہاں، جھوٹ بھی گناہ ہے. جی جی نہیں، آپ کی بات جو سمجھ میں آ رہی ہے. جی تو ٹھیک ہے، تو ہم رجوع کر لیں اور کیا. بے شک جناب، رجوع کر ٹھیک لیجئے. اور ہے. اور ٹھیک ٹھیک. سفیان صاحب، جی باخدا جی بتا رہا ہوں، بڑا اچھا لگا اب یہ چیز جی سمجھ کے کہ میں جی آپ کو جی ایک چیز اور بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کے مسلک کی تمام کتابیں پڑھی ہیں. جی جی میں نے بہت اپنا ریسرچ کرا ہے آپ کے مسلک کی کتابوں پہ. تو آپ یقین کریں گے کہ اس میں ایسی سی کفریہ چیزیں لکھی ہیں کہ جی جی. میرا پڑھ کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی. اچھا اچھا. جی ہاں، آپ ہی کے ایک خلیل احمد صاحب ہیں، خلیل احمد ہاں. امبیٹوی ہیں. جی جی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، براہین قاطعہ کے شاید مصنف وہی ہیں. جی جی وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ملک الموت کا علم اور شیطان کا علم جو ہے وہ اللہ کے نبی سے زیادہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین. استغفر اللہ. ہمیں تو جی سمجھ میں بات نہیں آ رہی کیا ہے. وہی، اور میں آپ کو تو اسکین بھیجوں گا سفیان صاحب. جی 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 تفسیر بلغت الحیران میں صفحہ 157 158 پہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے کچھ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے بندے کیا کریں گے، جب اس کے بندے کر لیتے ہیں تب اس کو معلوم چلتا ہے. ارے جی، یہ اس تو طرح بات. کی تمام عبارتیں موجود ہیں کہ میں آپ کو دکھاؤں گا، تو آپ خود ان پہ تحقیق کریے، ریسرچ کریے. کیونکہ جناب سفیان صاحب، جی جان اگر چلی گئی تو پھر میدان نہیں محشر میں نہیں، انشاءاللہ ملے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، حقیقت مولانا لیکن کہہ رہے ہیں. سفیان صاحب، اگر ایمان چلا گیا تو میدان محشر میں خالی ہاتھ لے کے کھڑے ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اب جو ہے اب اس بات کے اوپر ہم خاموشی اختیار کر رہے ہیں. ہم سمجھ لیجیے، اب باتیں آپ کی جو ہیں سمجھ میں آ رہی ہیں ہمارے. جی جب آپ جو ہے بہرحال جو آپ نے کتابیں بتائیں اس کا ہم نے جو ہے مطالعہ نہیں کیا ہے. جی جی، میں آپ کو ہمارے اسکین بھیجوں گا. جی جی ہمارے سب مسلک کی ان لوگ کتابیں ہیں، لیکن صرف رشید احمد گنگوہی صاحب جو ہے بتا رہے ہیں اپنی کتاب میں. جی تو علماء کی جدھر جو ہے زیادہ لوگ ہوں اس کو جو رائے مانی جائے گی نا. بے شک رائے مانی جائے گی زیادہ. تو اب آپ یہ بتائیے، جس کا عقیدہ سفیان صاحب یہ ہو کہ اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے، ایسا شخص مومن ہوگا یا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ ارے نہیں، وہ تو بات ظاہر میں تو بالکل لگ ہی رہا ہے. جی ہے کہ جی نہیں؟ جی جی اچھا، جی اور میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، آپ کے فتاوی رشیدیہ میں بھی لکھتے ہیں، جلد 2 صفحہ نمبر 12 پہ لکھتے ہیں کہ رحمت للعالمین جو ہے جی. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حادثہ نہیں ہے. ہوں. یہ اور بھی لوگوں کو ہم رحمت للعالمین کہہ سکتے ہیں. اچھا، مطلب دنیا بھر کے رحمت بنا کے اور کوئی بھی آ سکتا جی، ہے. یہ بھی نہیں. لکھا ہوا ہے، اچھا اچھا. فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہوا ہے. اسی لیے تمام مطلب جتنی ٹھیک بھی میرے پاس ٹھیک عبارت ہے ٹھیک. میں انشاءاللہ اور آپ کو ایک بتاتا چلوں، تحذیر الناس میں صفحہ نمبر 325 پہ کیا لکھا ہے آپ کو پتا ہے؟ جی. اچھا ایک بات بتائیے عالم صاحب، کہ اگر ایک شخص ہے زید، ہاں. اور زید غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے بالفرض، تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ غصے میں 3 طلاق دے دے تو طلاق ہو جائے گی. ہو جائے گی نا؟ اور کیا. بالفرض اگر دے دے تو ہو جائے گی نا؟ جی جی ہو جائے گی. اب آپ مجھے یہ بتائیے سفیان صاحب کہ اگر بالفرض نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو جی جی خاتمیت محمدی میں فرق پڑے گا کہ نہیں؟ بہت بڑا فرق پڑے گا. پڑے گا نا؟ جی جی بہت بڑا، یہ کیونکہ نبوت تحذیر کا دروازہ بند ہے. جی ماشاء اللہ، تحذیر الناس میں صفحہ 3 اور 25 پہ لکھتے ہیں، آپ ہی کی مسلک کتاب ہے، کہ جی خاتم النبیین جو ہے یہ آخری نبی جو مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، یہ جی اہل علم کے نزدیک غلط ہے. عام آدمی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اہل علم کے نزدیک غلط ہے. کیونکہ آگے لکھتے ہیں کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی پہ کوئی فرق نہ پڑے گا، معاذ اللہ رب العالمین. جی جی. تو یہی تو وجہ ہے جناب والا کہ آپ کو میں حق کی طرف آنے کی جو ہے وہ میں آپ سے گزارش کروں گا. جی جی ٹھیک ہے مولانا. میں مولانا نہیں ہوں، میں ایڈوکیٹ ہوں، مجھے مولانا نہ کہیں. اچھا اچھا. سفیان صاحب باخدا بتا رہا ہوں، بہت مطلب بات کرنے سے پہلے تو یہ اندازہ تھا میرا، لگ رہا تھا کہ جی شاید چیخ چلانا ہو جائے، لیکن ماشاءاللہ ارے بہت آپ نے نہیں اچھے سے بات کری.
بہت नहीं, اچھا बात لگا थोड़ा मुझे। बात आपकी समझ में आ रही ना, जी जो आप कह रहे हैं इसके बारे में कोई वो बात तो है नहीं चीखने चिल्लाने, कोई बात नहीं। जी। तो आप तो मैं हमें एक जो हकीकत है वो बता रहे हैं, बयान कर रहे हैं, जो आपने बेशक पढ़ी है, देखी है। बेशक, तो मैं आपको इन इबारतों का स्कैन पेज भेज दूंगा, जी जी, ठीक ठीक। ठीक है? आप उसको और ज़्यादा मतलब आप तस्दीक करिएगा अपनी तरफ से। जी जी जी, जरूर और इंशाल्लाह। एक और इबारत बता दूं, तक़वियतुल ईमान में सफ़ा नंबर 58 पे लिखा है कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम हमें ऐसी करनी चाहिए जैसे अपने बड़े भाई की करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। ये सब मसले हैं मतलब जी। बड़े भाई नहीं, बड़े भाई के बराबर मतलब वो जी ऐसा कहाँ हो सकता है? वो तो जी, नबी हैं, नबी जो है बेशक बेशक, जब भाई सारे नबियों के सरदार हैं वो। इमामुल अंबिया हो जो, जी 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 जी। तो उनकी ताज़ीम एक बड़े भाई की जैसी माज़अल्लाह। और नहीं ये नहीं। यही साहब अपनी किसी किताब तक़वियतुल ईमान में सफ़ा 59 पे लिखते हैं कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन मैं भी मर के मिट्टी में मिलने वाला हूँ। नहीं, नबी जिंदा हैं, जिंदा नबी रहे। जिंदा है बेशक। जी जी जी, वो तो जिंदा। जी, तो मैं आपको ये इबारतें भेजूंगा, आप इसको ज़रूर आप गौर फरमाइएगा, क्योंकि मेरा आपसे ना कोई ज़मीन जायदाद का मसला है, जी 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 कुछ जी। नहीं है, एक भाईचारे के नाते मैं आपको भेजूंगा, आप अपनी ज़रूर इस्लाह फरमाइएगा जनाब उसके लिए ठीक साहब। है, अब्दुल्ला भाई ने भेजा था कि जी वो अब्दुल्ला भाई ने दिया था। तो वो असल में वो सोशल उस पर व्हाट्सएप ही के ऊपर रखना, उधर इधर उधर कहीं न चली जाए वो। क्या चीज़, रिकॉर्डिंग? फिर हाँ हाँ हाँ। नहीं बेफिक्र रहिए, वो जी अब्दुल्ला जी भाई जी, के पास वो कहीं नहीं जाएगी। ठीक 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 है सुफियान भाई, ठीक तो ठीक। कभी अगर सीतापुर आना हुआ मेरा तो मैं लहरपुर आता हूँ, इंशाल्लाह वहाँ मुलाकात करूंगा मैं आपसे। जी जी, इंशाल्लाह जरूर वो जरूर। बिल्कुल लहरपुर का जो चौराहा है गोल वाला, जहाँ फल और मिठाई मिलती हैं, हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ की बर्फी और रसगुल्ले तो मुझे बड़े पसंद है, मैं जरूर लेकर आता हूँ। आइए, इंशाल्लाह आइए। जरूर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक बहुत अच्छा ठीक लगा ठीक। आपसे बात करके।